نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ مہینہ جمادی الثانیہ کا مہینہ ہے، اور جمادی الثانیہ کے مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل سسر رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جو اسلام میں بھی پہلے ہیں اور اسلام میں ہر اعتبار سے ان کا اول نمبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں میں سب کے احسان چکا چکا ہوں، صدیق وہ شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ میرے پاس نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ چکائے گا۔ اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، اور وہ کس صورت میں ہوگا؟ میدان معاشر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام انبیاء علیہ السلام کی امتیں جمع ہوں گی۔ اللہ کے پیغمبر سے عرض کریں گے، یا رسول اللہ، اللہ کے سامنے عرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا سجدہ فرمائیں گے، مقام محمود حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی درخواست پر حساب شروع فرمائے گا، اور اللہ فرمائے گا، کوئی ہے جس کو میرے سامنے آپ پیش کر سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑوں گا، اللہ کے سامنے پیش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے وہ جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حساب شروع فرما دے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نے وہ شخص میرے سامنے کیا کہ جس کو دیکھ کر میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تو پھر یہ کیوں نہ کہا جائے کہ عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو، ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو، شیطان اگر ذہن میں کو ڈالتا ہے وسوسہ، خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو، نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو، فرشتوں ٹاٹ پہن کر دکھاؤ، وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو، حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر، خدا ہے در جلال میں تو صدیق سامنے کرو۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے ہم جو ہمارے محسن ہیں، اور آج تک ہم یہ امت اس احسان طرح دبی ہوئی ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت پر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام مسلمانوں کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔